بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکریا بن ادریس ایک روز غرناطہ کے بازار میں اپنے اور رواندہ کے لیے کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے نکلا تھا۔ جس وقت وہ شمشیر گروں کی ایک دکان کے سامنے کھڑا تھا تو ایک طرف سے ایک دراز قد لڑکی جس کے جسمانی زاویے نہایت دلکش تھے، جس نے اپنے جسم پر عبا اور چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا، زکریا بن ادریس کے پاس آ کر رکی۔ جب وہ لڑکی اس دکان کے سامنے بالکل زکریا بن ادریس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، تب زکریا بن ادریس نے جو ہی پیچھے ہٹنا چاہا، تب اس لڑکی نے زکریا بن ادریس کو مخاطب کیا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ زکریا بن ادریس ہیں۔ اس لڑکی کے ان الفاظ پر ابن ادریس چونکا تھا۔ اس لڑکی کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگا، میں اس شہر میں اجنبی ہوں، میرا تو یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، پھر تم مجھے کیسے جانتی اور پہچانتی ہو، جبکہ اس شہر میں نوارد ہونے کے ساتھ ساتھ ناشناسا ہوں، میرا یہاں کوئی عزیز و اقارب اور رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ ابن ادریس جب خاموش ہوا تب اس لڑکی نے بڑی اپنائیت اور مٹاس بری آواز میں کہا، پورا اندلس ہی آپ کا رشتہ دار ہے، یہ ساری زمینیں آپ کی احسان مند ہیں، بلکہ اندلس کے سارے مسلمان اور وہ نصرانی جو امن پسند ہیں نہ صرف آپ کے نام سے شناسا ہیں بلکہ آپ کے قدردان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک انوکھی عقیدت اور ارادت مندی بھی رکھتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ لڑکی رکی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، میں تو آپ کو تلاش کرتی اور ڈھونڈتی ہوئی بڑی مشکل سے یہاں پہنچی ہوں۔ میں گزشتہ 2 دنوں سے آپ کا پوچھ رہی تھی، شہر سے باہر جو آپ کے لشکر کی خیمہ گاہ ہے وہاں جانا میں نے مناسب نہ سمجھا، بس اس انتظار میں تھی کہ جب کوئی مجھے بتائے کہ زکریا بن ادریس شہر میں داخل ہوئے ہیں تب میں ان سے ملوں۔ آج مجھے کسی نے بتایا کہ آپ شمشیر گروں کے اس بازار کی طرف آئے ہیں، تب آپ سے ملاقات کے لیے میں بھی ادھر چلی آئی۔ دراصل گزشتہ کئی ماہ سے آپ کی جرأت مندی، آپ کی بہادری، آپ کی جان نثاری اور وفاداری کی وجہ سے آپ کا نام اندلس کی سرزمینوں میں ہی نہیں، ہر شہر، ہر قلعے کے در و دیوار سے ٹکراتا ہوا گونجتا ہے۔ زکریا بن ادریس ایک ایسا نام ہو چکا ہے جسے اندلس کے سب لوگ جانتے ہیں۔ بس میں آپ کو آپ کی اس کارگزاری پر مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جرأت مندی، جان نثاری اور اندلس سے آپ کی محبت کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ابن ادریس جب اس دکان سے پیچھے ہٹا تب وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ہولی۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، وہ الفانسو کی بیٹی مغریتا تھی۔ زکریا بن ادریس نے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی، پھر کہنے لگا، تمہیں مزید مجھ سے کوئی کام ہے؟ زکریا بن ادریس کے ان الفاظ پر پہلے تو مغریتا کو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس نے جس وقت اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا تو وہ خیال کر رہی تھی کہ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی دیکھ کر زکریا بن ادریس دنگ رہ جائے گا اور اسے گفتگو کو طول دے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کی صحبت کا طلبگار ہوگا، لیکن زکریا بن ادریس پر ایسا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ لہٰذا ایک جردری کے ساتھ مغریتا نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر کہنے لگی، میرے گلے میں سلیب لٹک رہی ہے، میرا خیال میں مجھے آپ نصرانی سمجھ کر کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ میں نصرانی ہونے کے ساتھ ساتھ غرناطہ شہر کی رہنے والی ہوں، اس بنا پر ہماری ساری ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مغریتا کے ان الفاظ پر زکریا بن ادریس چونکا، کہنے لگا، خاتون، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں نصرانی اور مسلمان ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جو گفتگو تم نے مجھ سے کی ہے اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے اس لیے مزید پوچھا کہ شاید تم کہیں جا رہی تھی، تمہیں کوئی ضروری کام ہوگا۔ مغریتا مسکرائی اور کہنے لگی، مجھے کوئی ضروری کام نہیں تھا، میں تو صرف آج آپ سے ملنے اور آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے نکلی تھی۔ اب میں آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ چونکنے کے انداز میں زکریا بن ادریس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں بتا بھی چکی ہوں، میں نصرانی ہوں، شہر کے شمال مشرق میں جو نصرانیوں کا محلہ ہے اسی میں رہتی ہوں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کسی روز میں آپ کی دعوت کروں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے اور دعوت کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مغریتا جب رکی تب زکریا بن ادریس نے ایک غیر نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میں نہیں جانتا تمہارا نام کیا ہے؟ اس پر ابن ادریس کی بات کاٹتے ہوئے مغریتا جھٹ سے بول اٹھی، میرا نام مغریتا ہے۔ ابن ادریس کے لبوں پر تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، سن مغریتا، میں اس سے پہلے تمہیں نہیں جانتا، اگر تم نے مجھے اس سے پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جہاں میری شناسائی نہیں ہوتی وہاں میں عموماً آتا جاتا نہیں ہوں۔ ہاں، تمہارے ہاں اگر کوئی مرد ہو وہ مجھ سے ملاقات کرے اور وضاحت کرے کہ کیوں میری دعوت کی جانی ہے، پھر اگر وہ مجھے مطمئن کر دے تو میں ضرور آؤں گا۔ چلتے چلتے ایک جگہ زکریا بن ادریس رک گیا۔ جس دکان کے سامنے وہ رکا تھا اس میں زیادہ تر عورتوں کا سامان تھا۔ مغریتا بھی رک گئی تھی۔ زکریا بن ادریس دکان میں داخل ہوا اور مختلف اشیاء دیکھنے لگا۔
اس نے رواندہ، اس کی ماں اور باپ کے لیے کچھ کپڑے خریدے اور رواندہ کے لیے زیبائش کا کچھ سامان بھی لیا۔ جب وہ سارا سامان لے کر اپنی خرجین میں ڈال کر ادائیگی کر کے پیچھے ہٹا، تب مغریتا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، جو سامان آپ نے خریدا ہے اس سے بھی میں متاثر ہوئی ہوں، آپ کی پسند بہت اچھی ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ سامان آپ نے کس کے لیے خریدا ہے؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر زکریا بن ادریس کے لبوں پر نمودار ہوا۔ سرسری سی ایک نگاہ اس نے مغریتا کے سراپا پر ڈالی، پھر کہنے لگا، یہ سامان میں نے ایک لڑکی، اس کی ماں اور اس کے باپ کے لیے خریدا ہے۔ زکریا بن ادریس کے ان الفاظ پر مغریتا کی جستجو بڑی، ٹوہ لینے کے انداز میں کہنے لگی، وہ خوش قسمت اور خوش نصیب لڑکی کون ہے جس کے لیے اور جس کے ماں باپ کے لیے آپ نے اس قدر خریداری کی ہے؟ خوشکن انداز میں زکریا بن ادریس کہنے لگا، وہ لڑکی میری ہونے والی بیوی ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں اور باپ بھی ہیں۔ زکریا بن ادریس کے ان الفاظ پر مغریتا نے کچھ سوچا، پھر سنجیدگی میں کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں اس لڑکی کا نام جان سکتی ہوں جو آپ کی ہونے والی بیوی ہے؟ جواب میں زکریا بن ادریس جھٹ سے کہنے لگا، اس لڑکی سے نہ صرف یہ کہ میری منگنی ہو چکی ہے بلکہ ہم دونوں کا نکاح بھی ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، لڑکی کا نام رواندہ ہے۔ یہ سن کر مغریتا چونک سی پڑی تھی، کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، اگر اس لڑکی کا نام رواندہ ہے جس کے لیے یہ سامان آپ نے خریدا ہے تو اگر میں غلطی پر نہیں تو کیا اس کے باپ کا نام انیتش اور ماں کا نام اموسیا ہے؟ مغریتا کے ان الفاظ پر چونکنے کے انداز میں زکریا بن ادریس نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم رواندہ اور اس کے ماں باپ کو کیسے جانتی ہو؟ جواب میں مغریتا کہنے لگی، اس لڑکی کو میں اس لیے جانتی ہوں کہ وہ اندلس میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں یہ بات بھی اٹھی تھی کہ لیون اور کشتالے کے حکمران الفانسو نے اسے اپنے حرم میں داخل کرنا چاہا، اور اس لڑکی نے الفانسو کے حرم میں آنے سے انکار کر دیا اور میرے خیال میں بھاگ کر اشبیلے چلی گئی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو اس رواندہ نام کی لڑکی سے آپ کی اشبیلے ہی میں کہیں ملاقات ہوئی ہوگی اور پھر آپ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے ہوں گے۔ جواب میں زکریا بن ادریس مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں تمہارا اندازہ درست ہی ہے، میری اس کی ملاقات کچھ ایسی ہی ہوئی تھی۔ پھر ایک جگہ زکریا بن ادریس رک گیا اور مغریتا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون، میں اب یہاں سے اپنی خیمہ گاہ کی طرف جاؤں گا جو شہر سے باہر ہے۔ میں تمہارا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم نے میری کارکردگی کی تعریف کی۔ زکریا بن ادریس کے ان الفاظ پر مغریتا جھٹ سے بول اٹھی، کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کی خیمہ گاہ میں آ کر کبھی کبھی آپ سے مل سکتی ہوں؟ جواب میں زکریا بن ادریس کہنے لگا، سنو خاتون، میں اس طرح کسی لڑکی سے ملاقات نہیں کرتا۔ تم نے دکان کے سامنے میرے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا، وہ بھی میرے لیے ناپسندیدہ تھا، لیکن چونکہ تم گفتگو کا آغاز کر چکی تھی لہٰذا میں نے تمہاری دل شکنی نہیں کی۔ میں تمہیں اپنی خیمہ گاہ میں ملاقات کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ خاتون، ہمارے ہاں کسی اجنبی لڑکی کا خیمہ گاہ میں آ کر کسی اجنبی مرد سے ملنا بڑا معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ ہاں تمہاری کوئی ضرورت ہو تو کہو، میرے بس میں ہوا تو پوری کر دوں گا۔ جواب میں مغریتا کہنے لگی، میری آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے، میری ایک ضرورت ضرور ہے لیکن پہلی ملاقات میں تو میں وہ ضرورت نہیں کہہ سکتی۔ اگر آپ پھر کبھی مجھے ملاقات کا موقع دیں تو میں ضرور وہ بات کہوں گی جو کہنے کے لیے آپ کی طرف آئی ہوں۔ اس پر زکریا بن ادریس کہنے لگا، اس وقت تو میں جاتا ہوں، تم نے اپنا نام مغریتا بتایا ہے، کبھی وقت نکال کر میں تمہاری بات سنوں گا۔ اس کے ساتھ ہی زکریا بن ادریس وہاں سے ہٹنے لگا تو مغریتا نے پھر اسے مخاطب کرنا چاہا لیکن زکریا بن ادریس مڑ چکا تھا۔ پھر تیز تیز چلتا ہوا وہ ایک طرف ہو لیا۔ مغریتا حیران و پریشان وہاں کھڑی رہ گئی۔ لوگوں کی بھیڑ میں جب زکریا بن ادریس اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تب وہ بھی مڑی اور اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور ایک طرف ہو لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مغریتا ایک حویلی میں داخل ہوئی۔ اس حویلی میں پہلے سے مرکز، اس کے ساتھی اور کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ مغریتا جب ان کے پاس گئی تب سب نے اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے تعظیم دی۔ مغریتا جب بیٹھی تب سب بھی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پادری مرکز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا، بیٹی، جس کام کے لیے تم گئی تھی اس کا کیا بنا؟ جواب میں بڑی سنجیدگی سے مغریتا کہنے لگی، میرے خیال میں وہ ایک ایسا نوجوان ہے جس پر حسن و خوبصورتی اور بدن کی کمانوں اور زاویوں کے جال نہیں پھینکے جا سکتے، وہ ان سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ تاہم میں نے اس سے گفتگو کی ہے، میں اسے اپنی طرف مائل کرنے میں تو بالکل ناکام ہوئی ہوں، لیکن میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ آنے والے دور میں بھی میں اس پر حاوی ہونے میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ تاہم اس کے ساتھ اس ملاقات اور گفتگو کے دوران ایک نیا انکشاف ہوا ہے اور وہ انکشاف رواندہ سے متعلق ہے۔ مغریتا کے ان الفاظ پر پادری مرکز چونکا اور کہنے لگا، وہ رواندہ جو انتہا درجے کی خوبصورت تھی اور کبھی ہمارے ہاں سے بھاگ گئی تھی،
تلخ مسکراہٹ اس موقع پر مغریتا کے چہرے پر نمودار ہوئی، کہنے لگی، ہاں آپ کا اندازہ درست ہے، وہی رواندہ جسے میرے باپ نے اپنے حرم میں داخل کرنا چاہا لیکن وہ بھاگ گئی۔ میرے خیال میں وہ بھاگ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ اشبیلیہ شہر چلی گئی، وہاں کہیں اس کی ملاقات اس ابن ادریس سے ہوئی اور دونوں میں محبت ہو گئی۔ جو انکشاف ابن ادریس نے مجھ سے کیا ہے اس کے مطابق رواندہ سے اس کا نکاح ہو چکا ہے، ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی۔ میری اس کی ملاقات بازار میں ہوئی جہاں وہ رواندہ اور اس کے ماں باپ کے لیے کچھ سامان خرید رہا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد مغریتا رکی، پھر اداس اور افسردہ لہجے میں کہنے لگی، لگتا ہے میں جس مقصد کے لیے آئی تھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے اس کے سامنے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، میں نے جو عبا پہن رکھی تھی اس کا سامنے والا حصہ بھی میں نے کھول دیا تھا، اپنے چہرے کے علاوہ اپنے جسم کی زاویوں کو بھی اس پر نمایاں کیا تھا، لیکن اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ توجہ اسے دینی بھی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ جب رواندہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے تو پھر وہ کسی اور لڑکی کی طرف کیوں متوجہ ہوگا؟ اس لیے کہ رواندہ حسن کا معیار ہے، خوبصورتی کا ایک معجزہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مغریتا خاموش ہو گئی۔ اس حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی، جب دروازہ کھولا گیا تو ان کا ایک اور ساتھی آیا تھا، چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی کارکردگی کی داستان ان سے کہنے لگا تھا۔ اندلس کے حالات اب دن بدن بد سے بدتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ امیر یوسف بن تاشفین نے جب غرناطہ کے حکمران عبداللہ اور مالکا کے حکمران تمیم دونوں کو ان کی حکمرانی سے معزول کر کے وہاں اپنے حاکم مقرر کر دیے، تب اندلس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور علاقوں کے حکمران تھے وہ سب کے سب یوسف بن تاشفین کے خلاف ہو گئے تھے۔ یوسف بن تاشفین نے غرناطہ کے عبداللہ اور مالکا کے تمیم کو اس لیے معزول اور برخاست کیا تھا کہ وہ دوسری مسلمان ریاستوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اکثر و بیشتر الفانسو سے مدد طلب کیا کرتے تھے، اور پھر ایک موقع پر وہ یوسف بن تاشفین کے خلاف بھی الفانسو سے مدد کے طالب ہو چکے تھے، اور یہ بات یوسف بن تاشفین کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا ان دونوں کو ان کی حکمرانی سے معزول کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں المریا، جزیرت طریف، کرتبہ، بلنسیا، بطلیموس اور اندلس کے سارے چھوٹے بڑے حکمرانوں کے علاوہ اشبیلیہ کے حکمران معتمد نے بھی ایک طرح سے یوسف بن تاشفین کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا اعلان کر دیا تھا۔ گو اس نے یہ اعلان کھل کر نہیں کیا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر لا رہا تھا۔ ان دنوں کرتبہ شہر بھی معتمد کے تحت تھا، اور وہاں اس کا بیٹا فتح ابن معتمد حاکم تھا اور اس کا لقب المامون تھا۔ اس نے اعلانیہ یوسف بن تاشفین کے خلاف بغاوت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ معتمد کے دو بیٹے راضی اور معتمد بھی سرکشی کا اعلان کر چکے تھے۔ راضی رندہ کا حاکم تھا اور معتد مرسلہ کے علاقے پر حاکم مقرر تھا، تاہم رشید نام کا معتمد کا بیٹا اشبیلیہ میں اس کے ساتھ تھا اور وہ ایک اعتدال پسند نوجوان تھا۔ اندلس میں مسلمان حکمرانوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ خوشی الفانسو کو ہوئی تھی۔ الفانسو نے مختلف مسلمان حکمرانوں کی طرف جو اپنے مخبر، اپنے پادری اور حسین و خوبصورت لڑکیاں بھجوائی تھی، انہوں نے بھی اپنا کام کر دکھایا تھا، جس کے نتیجے میں جگہ جگہ مسلمان حکمرانوں نے یوسف بن تاشفین کے خلاف سرکشی اور بغاوت کے علم کھڑے کر دیے تھے۔ اشبیلیہ میں معتمد نے اعلان بغاوت کا اظہار اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کے تین بڑے سالار ذکریہ بن ادریس، غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم تینوں ہی غرناطہ میں امیر سیر بن ابی بکر کے لشکر میں شامل تھے، اور وہ کسی نہ کسی طرح یہ چاہتا تھا کہ اس کے یہ تینوں سالار اس کے پاس واپس آ جائیں، اس کے بعد وہ اپنی کارروائیوں کی ابتدا کرے۔ الفانسو ایک روز اپنی ملکہ لپستا، بیٹے برگنزا اور کچھ دوسرے سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو کام ہم نے اپنے مخبروں، اپنی حسین و خوبصورت لڑکیوں اور اپنے جاسوسوں سے لینا چاہا وہ قبل از وقت ہی انجام کو پہنچ گیا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ ہم نے جو لڑکیاں اور اپنے جو جاسوس مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیے تھے وہ مسلمان حکمرانوں کو اصل راہ سے ہٹانے کے لیے کچھ وقت لیں گے، لیکن یوسف بن تاشفین نے غرناطہ کے حاکم عبداللہ اور اس کے بھائی مالکا کے حکمران تمیم کو ان کی حکمرانی سے ہٹا کر ایک طرح سے ہمارے سارے ہی کام آسان کر دیے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اندلس کے اندر جس قدر چھوٹے بڑے مسلمان حکمران ہیں اس وقت سارے کے سارے یوسف بن تاشفین کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا اظہار کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد الفانسو کچھ دیر کو رکا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑھ کر خوشی کا مقام یہ ہے کہ یوسف بن تاشفین بھی بذات خود اس وقت اندلس میں نہیں ہے، اپنے لشکر کا ایک حصہ لے کر وہ افریقہ جا چکا ہے، اس طرح اس کے لشکر میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور اس لشکر سے نمٹنا اب ہمارے لیے اتنا دشوار نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد الفانسو جب خاموش ہوا تب اس کا بیٹا برگنزا بول اٹھا، بابا بے شک یوسف بن تاشفین اپنے لشکر کا ایک حصہ لے کر واپس جا چکا ہے،
لیکن اس کے وہ سالار جو اس کے پہلو بپہلو ہمارے خلاف جنگ کرتے ہوئے فتح مندی اور کامیابی کا باعث بنتے رہے ہیں وہ تو ابھی تک یہی ہیں۔ ان میں زکریا بن ادریس ہے، داؤد بن عیسیٰ ہے، اور خود یوسف بن طاشفین کا بھتیجا سیر بن ابی بکر ہے۔ غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بہت اچھے سالار ہیں، اور ہم تک یہ خبریں بھی پہنچ چکی ہیں کہ مسلمانوں کے کچھ علماء بھی حرکت میں آ چکے ہیں، جیسا کہ گزشتہ دن ہمارے کچھ مخبروں نے بتایا تھا کہ بطلیموس کے قاضی ابو اسحاق، غرناطہ کے قاضی ابو جعفر، قرطبہ کے قاضی ابن ادم اور اشبیلیہ کے عالم دین شیخ احمد بن ابراہیم جگہ جگہ مسلمانوں کے اندر خطبات دے رہے ہیں، اور لوگوں کو اندلس میں بغاوت اور سرکشی کرنے والے مسلمان حکمرانوں کے خلاف یوسف بن طاشفین کے لشکر کا ساتھ دینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور ان کی اس ترغیب کے جواب میں یوسف بن طاشفین کے بھتیجے سیر بن ابی بکر کے لشکر میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح یوسف بن طاشفین لشکر کا جو حصہ لے کر افریقہ گیا ہے اس کی کمی ان قاضیوں اور علماء کی تقریروں کی وجہ سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برگنزا جب خاموش ہوا تب الفانسو کا سپہ سالار اعلیٰ فانیز الفانسو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس موقع پر میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ میرے خیال میں جو کچھ اس وقت میرے ذہن میں ہے اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً مسلمانوں کے خلاف ہمیں شاندار اور دور رس کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ فانیس کی اس گفتگو کے جواب میں چونکنے کے انداز میں الفانسو نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ برگنزا اور دوسرے سالار بھی فانیس کی طرف دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ فانیس نے کہنا شروع کیا، یہ بات تو اب یہاں ہو چکی ہے کہ اندلس کے اندر جس قدر مسلمان حکمران ہیں سب نے یوسف بن طاشفین اور اس کے لشکر کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور اب یہ سارے حکمران یوسف بن طاشفین کے بھتیجے سیر بن ابی بکر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سیر بن ابی بکر بھی چپ نہیں بیٹھے گا، اور جہاں جہاں سے بھی بغاوت کے شعلے اٹھیں گے، جس جس علاقے کی بھی اسے خبر ملے گی کہ وہاں یوسف بن طاشفین کے خلاف بغاوت کی اطلاع ملی ہے، وہ ان علاقوں کے خلاف ضرور حرکت میں آئے گا۔ اس وقت اس کے پاس لشکر بھی ہے، بہترین سالار بھی ہیں، لہٰذا ان حالات میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم دیکھیں کہ کسی جگہ سیر بن ابی بکر بغاوت کرنے والے مسلمان حاکموں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہے تو ہم فی الفور ایک ایسا لشکر مقرر کر دیں جو ان علاقوں کے مسلمانوں کی سیر بن ابی بکر کے خلاف مدد کریں۔ اگر ہم جگہ جگہ ایسا کریں گے تو ہم سیر بن ابی بکر کی ناکامی اور اس کی شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آنے والا دور اندلس میں ہمارا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فانیس جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک توصیفی انداز میں الفانسو اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، فانیس میرے عزیز، جیسا تو نے چاہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ جہاں جہاں بھی بغاوت فروغ کرنے کے لیے یوسف بن طاشفین کا بھتیجا اور اس کے سالار ٹکرائیں گے وہاں وہاں ہم ان کے باغی اور سرکشی کرنے والوں کی مدد کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ایسا کرنے سے جگہ جگہ سیر بن ابی بکر اور اس کے ساتھی سالاروں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور جب یہی سیر بن ابی بکر لگاتار ناکامیوں کا سامنا کرنے کے بعد اپنے لشکر کو سمیٹ کر واپس افریقہ جائے گا تو اس کی غیر موجودگی میں ہم بڑی تیزی کے ساتھ جست و خیز کرتے ہوئے سارے مسلمانوں پر چھڑ دوڑیں گے، اور ہر ایک کو اپنا مطیع اور فرمان بردار بنا کر سب کے علاقوں پر قبضہ کر کے یہاں ایک وسیع اور مستحکم سلطنت قائم کر لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد الفانسو خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے سپہ سالار فانیز اور دیگر سالاروں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، اور لشکر گاہ میں وہ اپنے لشکر کے مختلف حصے سالاروں کی کمانداری میں مقرر کرنے لگا تھا۔